बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे जंगी जुनून में मुब्तला भारत को फ्रांस से पहला राफेल तैयारा मौसूल। फ्रांस की जानिब से 36 राफेल तैयारों की भारत को हवालगी अप्रैल 2022 तक मुकम्मल हो जाएगी। मोदी सरकार के खिलाफ बाकायदा बगावत, भारतीय पंजाब के वजीर आला ने नवजोत सिंह सिद्धू के हमरा दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद ने अमेरिका जाने के लिए वजीर आजम इमरान खान को अपना जाती तैयारा फराहम कर दिया। मिशन कश्मीर, वजीर आजम इमरान खान अमेरिका पहुंच गए, 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करने का फैसला। जंग हुई तो महदूद नहीं बल्कि पूरा खित्ता लपेट में आएगा, ईरान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। हूसी बागियों की पेशकश, सऊदी अरब पर हमलों का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। सऊदी तंसीबात पर हमला, अमरीकी दिफाई निजाम की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में इजाफा, खित्ते में नई कशीदगी का खतरा बढ़ गया। सऊदी अरब ने ईरान को तेल की तंसीबात पर हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। मशरिक़े वस्ता में किसी नई जंग के खतरे की घंटियां बजने लगी। अमेरिका ने सऊदी तेल की तंसीबात पर ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को दफाई मकासद की हामिल फौजें रवाना करने का फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। फ्रांस ने पहले राफेल तैयारे RB001 को भारतीय फजाइया के डिप्टी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के हवाले कर दिया। रवां बरस फरवरी में पाक फजाइया के शाहीनों की जानिब से भारतीय तैयारे को मार गिराने और एक पायलट की गिरफ्तारी के बाद बौखलाहट और खौफ की शिकार मोदी सरकार ने फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी के अमल को तेज तर कर दिया, जिसके तहत भारतीय सुप्रीम कोर्ट में तैयारों की खरीदारी में होशरबा, करप्शन और अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद जारहियत पसंद बीजेपी की हुकूमत ने फ्रांस से पहला राफेल तैयारा तकनीकी तौर पर मौसूल कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया के डिप्टी एयर चीफ VR ने जदीद जंगी राफेल तैयारा मौसूल किया और 1 घंटे तक फजा में परवाज की। दौरान परवाज तैयारे की कारकर्दगी और अफवाल का जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। तकनीकी हवालगी के कामयाब मराहल के बाद राफेल तैयारे की बाकायदा ऑफिशियल हवालगी 8 अक्टूबर को फ्रांस में होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ बाकायदा बगावत, भारतीय पंजाब के वजीर आला ने नवजोत सिंह सिद्धू के हमरा दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। अमरजीत सिंह अपने 12 रोजा और 117 अरकान असम्बली के हमरा करतारपुर राहदारी के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए नवंबर के माह में बजरिया जमीनी रास्ते नारोवाल आएंगे। तफसीलात के मुताबिक भारत के खबरसां अदारे की जानिब से दावा किया जा रहा है कि भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि भारतीय पंजाब के वजीर आला अपोजिशन रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू को अपने हमरा लेकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमरजीत सिंह करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के लिए नवंबर के माह में पाकिस्तान आएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान कमर्शियल फ्लाइट की बजाय सऊदी वली अहद के खसूसी तैयारे पर अमेरिका रवाना हुए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम इमरान खान से सवाल किया कि आप दौरा अमेरिका पर कैसे जा रहे हैं, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं कमर्शियल फ्लाइट के जरिए अमेरिका रवाना हो रहा हूं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आप हमारे मेहमान हैं, कमर्शियल फ्लाइट पर अमेरिका नहीं जा सकते। जराये ने बताया है कि
سعودی ولی عہد نے امریکہ جانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا ذاتی طیارہ فراہم کیا ہے۔ دوسری جانب وزارت خارجہ حکام نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران ان کی مصروفیات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے 2 روزہ کامیاب دورے کے بعد امریکہ پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سعودی ایئر لائن کے خصوصی پرواز سے امریکہ پہنچے۔ دورہ امریکہ میں امریکی صدر سمیت دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان سے اہم ملاقاتیں کی جائیں گی۔ دورے کا محور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، جہاں وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی سے آگاہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات 23 ستمبر کو ہوگی۔ وزیر اعظم کا قیام روزویلٹ ہوٹل میں ہوگا۔ پولیس حکام نے ہوٹل کے تمام گیٹس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کا عملہ بھی روزویلٹ ہوٹل میں موجود ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا ترک صدر رجب طیب اردگان سے اہم ملاقات کرنے کا فیصلہ۔ دونوں سربراہان کے درمیان ملاقات پاک ترک ملائیشیا سے افریقی اجلاس کے دوران ہوگی۔ بعد ازاں عمران خان پاک ترک کانفرنس کی میزبانی بھی کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، جس کے مطابق وزیر اعظم اپنے دورے میں ایک مصروف شیڈیول گزاریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم 27 ستمبر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کریں گے، جس میں وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خصوصی طور پر بات چیت کریں گے اور وہاں بھارت کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ وہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ جنگ ہوئی تو یہ محدود نہیں بلکہ پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا۔ امریکی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں جواد ظریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو ویزے جاری کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ نے مجھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ ویزے کے ساتھ منسلک خط میں مجھے ویزے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ مجھے ویزے کا اجرا استثناء کی بنیاد پر ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ محدود نہیں بلکہ پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، اور ہم پر اعتماد ہیں کہ جو جنگ کی شروعات کرے گا وہ جنگ کا اختتام نہیں کرے گا، اور جنگ کا آغاز ہم نہیں کریں گے۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملے کا معاملہ غلط سمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے حوثی باغیوں کی جانب سے امن منصوبے کے تحت سعودی عرب پر حملوں کے خاتمے کی تجویز کا خیر مقدم کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی مارٹن گریفتھس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تجویز سے جنگ کے خاتمے کی خواہش کا مضبوط و طاقتور پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ عالمی خبرساں ایجنسی کے مطابق حوثی باغیوں کے سپریم کونسل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پر تمام حملے ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اور اس کے اتحادی بھی ایسا ہی کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں نے جہاں مملکت کو سخت مالی مشکلات سے دوچار کیا ہے اور عالمی تیل منڈیوں میں ہوشربہ اضافے کا سبب بنا ہے، وہیں پوری دنیا میں امریکی دفاعی نظام پیٹریاٹ کی کارکردگی پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسلحہ تیار کرنے کے حوالے سے دنیا میں بڑے نام کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھنے والے روس کے دفاعی ماہرین نے تو امریکہ کے تیار کردہ دفاعی نظام کا مذاق اڑایا ہے، جبکہ حالات کو دیکھتے ہوئے صدر پیوٹن نے فوری طور پر سعودی عرب کو ترغیب دی ہے کہ وہ روس کا تیار کردہ بہترین دفاعی نظام خرید لیں۔ خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں۔ خطے میں نئی کشیدگی کا خطرہ بڑھ گیا۔ سعودی عرب نے ایران کو تیل کی تنصیبات پر حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ پورا یقین ہے کہ
حملے یمن سے نہیں شمال کی جانب سے کیے گئے حملوں میں عالمی توانائی کی سیکیورٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودیہ اپنے اتحادیوں سے آئندہ کے اقدامات پر مشاورت کر رہا ہے، تحقیقات کے نتائج کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ایران پر پابندیاں امریکی ڈپریشن کی علامت ہیں۔ ایک ہی ادارے پر بار بار پابندیوں سے ظاہر ہے امریکی دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب گارڈز نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک نے ایران پر حملہ کیا اسے میدان جنگ بنا دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مطالبے پر خلیج کی فضائی حدود کا تحفظ کرنے کے زیر مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اضافی فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ فوجی بھیجنے کا فیصلہ امریکی قومی سلامتی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا ہے اور ان فوجیوں کی تعینات دفاعی نوعیت کی ہوگی۔ مذکورہ دونوں ملکوں کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کو بہتر بنایا جائے گا اور ان دفاعی ساز و سامان کی ترسیل کو مزید سہل اور تیز رفتار بنایا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔